رات کے گھنے اندھیرے میں چاندنی کے دھندلے پر گاؤں کے پرانے قبرستان پر چھائے ہوئے تھے۔ گاؤں کا ماحول خوفناک اور پر اسرار تھا، اور ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دیتی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان حارث قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حارث ایک بے خوف اور تجسس سے بھرا ہوا نوجوان جو گاؤں کے پرانے قصے کہانیوں میں گہری دلچسپی رکھتا تھا، کو حال ہی میں ایک پر اسرار خواب آیا تھا۔ خواب میں کسی نے اسے بتایا کہ ایک پرانی قبر میں ایک خط چھپا ہوا ہے جسے تلاش کرنے والا اپنی قسمت بدل سکتا ہے، لیکن اگر وہ راز فاش ہوا تو گاؤں پر ایک خوفناک لعنت نازل ہوگی۔ حارث نے قبر کے پاس پہنچ کر ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ زمین گیلی اور ٹھنڈی تھی، اور قبر پر موجود کفن یوں ہٹا ہوا لگ رہا تھا جیسے کسی نے حال ہی میں اسے کھولا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جھک کر قبر کے اندر جھانکنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ مٹی کے اندر سے ایک کاغذ کا کونا باہر جھانک رہا ہے۔ حارث نے ہچکچاتے ہوئے خط کو نکالا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ خط کے اوپر کسی کا نام نہیں لکھا تھا، لیکن اس کی تحریر نہایت خوش خط تھی۔ جیسے ہی اس نے خط پڑھنا شروع کیا، ہوا کا ایک سرد جھونکا قبرستان میں پھیل گیا۔ خط میں لکھا تھا کہ جو یہ خط پڑھ رہا ہے وہ جان لے کہ میری موت کوئی اتفاق نہیں تھی، یہ ایک سازش تھی۔ ان کے ہاتھوں جو اپنے راز چھپانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میری آخری التجا ہے کہ تم اس سچائی کو آشکار کرو، ورنہ گاؤں پر لعنت ہمیشہ رہے گی۔ خط کے آخر میں صرف ایک نام لکھا تھا، سلیمان۔ حارث نے خط کو اپنی جیب میں رکھا اور گاؤں واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے گاؤں کے بزرگوں سے سلیمان کے بارے میں سوالات پوچھے۔ اسے معلوم ہوا کہ سلیمان ایک نیک انسان تھا جو گاؤں کی بھلائی کے لیے کام کرتا تھا، لیکن ایک دن اس پر جادوگری کا الزام لگا اور اسے پتھر مار مار کر قتل کر دیا گیا۔ بزرگوں نے حارث کو خبردار کیا کہ وہ سلیمان کی قبر سے دور رہے، لیکن حارث کی فطرت ہی کچھ اور تھی۔ وہ خطرہ مول لینے سے کبھی نہیں ڈرتا تھا۔ حارث نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ ایک رات جب وہ قبر کے آس پاس مزید شواہد تلاش کر رہا تھا، اس نے ایک سایہ دیکھا۔ وہ سایہ قبر کے قریب کھڑا تھا اور اس کے سر پر ایک ٹوپی تھی۔ حارث نے جب اس کی طرف بڑھنا چاہا تو وہ سایہ ایک دم غائب ہو گیا۔ حارث کی ہمت جواب دینے لگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ کسی بڑی بات کا اشارہ ہے۔ گاؤں کے ایک خفیہ دستاویز تک پہنچنے کے لیے حارث نے پرانی لائبریری کا رخ کیا۔ اسے وہاں پرانی کتاب ملی جس میں سلیمان کی زندگی اور اس کے قتل کے بارے میں کچھ اشارے موجود تھے۔ کتاب میں لکھا تھا کہ سلیمان نے مرنے سے پہلے ایک اہم راز چھپا دیا تھا، اور وہ راز آج بھی گاؤں کے ایک طاقتور خاندان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایک رات حارث کو اپنے گھر کے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جب اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہی سایہ دوبارہ نظر آیا۔ اس بار وہ حارث کے گھر کے قریب کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا۔ حارث نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور سائے کا پیچھا کیا۔ سایہ اسے گاؤں کے کنارے ایک پرانی سرنگ کی طرف لے گیا۔ سرنگ کا راستہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ حارث نے اپنی ٹارچ جلائی اور سرنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ سرنگ کی دیواروں پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ سرنگ کے اختتام پر حارث کو ایک چھوٹا سا صندوق ملا۔ صندوق کو کھولنے کے بعد اسے ایک اور خط اور کچھ پرانی دستاویزات ملی۔ خط میں سلیمان کی موت کا پورا راز درج تھا۔ سچائی یہ تھی کہ سلیمان کو گاؤں کے سرداروں نے قتل کروایا تھا، کیونکہ وہ ان کے جرائم کا پردہ فاش کرنے والا تھا۔ دستاویزات میں ان تمام غیر قانونی سرگرمیوں کا ذکر تھا جو گاؤں کے سردار کر رہے تھے۔ حارث نے ان تمام دستاویزات کو لے کر گاؤں واپس آ کر سرداروں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے یہ بات عوام کے سامنے
लाने की तैयारी की, इसे एक और ख़त मौसूल हुआ। इस ख़त में लिखा था, तुमने जो सच्चाई जान ली है वो सिर्फ़ एक आगाज़ है। अगर तुमने ये राज फाश किया तो तुम्हारी किस्मत वही होगी जो मेरी हुई थी। हारिस के सामने अब एक मुश्किल फ़ैसला था। क्या वो गांव की भलाई के लिए अपनी जान खतरे में डालकर सच्चाई को सामने लाएगा, या वो इन ताकतवर सरदारों के खिलाफ खामोशी इख्तियार करेगा। कहानी के इख्तिताम पर हारिस को गांव से निकाल दिया गया, लेकिन इसने वो ख़त और दस्तावेज़ात एक खुफिया जगह पर महफूज कर दिए। वो जानता था कि एक दिन कोई ना कोई इन राज़ों को सामने लाएगा और गांव को हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्चाई को तलाश करना आसान नहीं, लेकिन कभी कभी यही सच्चाई सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।